ہوتا ہے کہ جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ میں کہہ سبحان اللہ۔ جیسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی خدا جیسا۔ دنیا میں کوئی خدا ہے کیا؟ کوئی خدا جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی خدا جیسا، جیسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی خدا جیسا، کوئی بھی خدا جیسا، ویسے ہی نہیں کوئی، ویسے ہی نہیں کوئی میرے مصطفیٰ جیسا، ویسے ہی نہیں کوئی میرے مصطفیٰ جیسا۔ کہتے سبحان اللہ، آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ابن سماعت فرمائے ناز اپنے سجدوں پر کرنا بعد میں پہلے، 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 کرنا بعد میں پہلے، سجدہ تو کرو کوئی، سجدہ تو کرو کوئی شاہ کربلا جیسا، سجدہ تو کرو کوئی شاہ کربلا جیسا۔ ایک مرتبہ شعر مراز فرمائے رکھے سبحان اللہ کہ جس کو چاہو، جس کو چاہو گے مرکز مان لیں گے ہم، لیکن جس کو چاہو گے مرکز مان لیں گے ہم، لیکن مان لیں گے ہم، لیکن ارے پہلے ہم کو لا کر دو، پہلے ہم کو لا کر دو کوئی تو رضا جیسا، پہلے ہم کو لا کر دو کوئی تو رضا جیسا، جیسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی خدا جیسا، ویسے ہی نہیں کوئی میرے مصطفیٰ جیسا۔ کہتے سبحان اللہ، آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی جس کی ہم نے تلاوت کی، اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد ہے شامل، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کا مفہوم ہم سن لی، اور سننے سے پہلے میں ایک لفظ آپ کے توجہ کے طالب ہوں، ایک لفظ آپ کی باتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا؟ کہہ سبحان اللہ۔ باتیں پڑھ لیجیے گا، پورا بہا لگا ہوا ہے، عالم بھائی پورا بہا لگا ہے، باتیں پڑھ لیجیے گا، کہتے سبحان اللہ۔ دیکھیں ایک انسان، ہم تو پیدائشی مسلمان، ہم جس گھر پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں کا،
ماں باپ مسلمان، دادا پردادا مسلمان، ہم پیدا ہوئے ہیں مسلمان، ہے نا؟ لیکن ایک انسان جو پیدا ہوا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فطرت اسلام، لیکن بعد میں بڑا ہو گیا، ان کے ماں باپ نے ان کو مسلمان نہ رکھا، یہودی بنا دیا، یہودی گھر پیدا ہوا یہودی بن گیا، عیسائی کے گھر پیدا ہوا عیسائی بن گیا، کسی اور کے گھر پیدا ہوا وہی بن گیا۔ 20 سال کے بعد 25-30 سال کے بعد اس نے کچھ مطالعہ کیا، قرآن پڑھا، دین پڑھا، اسلام کی تعلیمات کو پڑھا، غور و فکر کیا، تو پتہ چلا کہ مذہب تو یہ، دین تو اسلام، باقی سب تو باطل ہے۔ اب وہ انسان مسلمان بننا چاہے گا، ہے نا؟ تو مسلمان بننے کے لیے کرے گا کیا؟ تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں، ایمان مجمل ایمان مفصل، ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ وارکانہ، اور ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ پڑھو، اس پہ ایمان شرط ہے۔ اب اگر کوئی انسان مسلمان بننا چاہے گا تو کیا کہیں گے؟ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ دل میں اس کو اطمینان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تعلیم اسلام کی پڑھا، مطالعہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سب دنیا میں جس کو بھی پوجے جاتے ہیں، یہ سب لوگوں نے راستہ بھول بھٹک کر کے کہیں اور چلا گیا، اور حقیقت تو ہے کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اس نے کیا بننا ہے تو دل میں مانا اور پھر زبان سے اقرار بھی کیا، اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ ایمان کا علماء متقدمین و متاخرین اس میں جو بحث فرمائے ہیں، فقہا جو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایمان کے لیے اقرار کرنا بھی لازم ہے اور دل سے ماننا بھی لازم ہے۔ ایک بندہ دل میں مانتا ہے اللہ ایک ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے، تو اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے، اسلام مانتا ہے اور ایمان کے تمام شرائطوں کو مانتا ہے، وہ عند اللہ مسلمان تو ہوگا، لیکن عند الشرع مسلمان نہ مانا جائے گا۔ یعنی دل سے اللہ کو مانے، رسول کو مانے، سب کچھ مانے، مگر زبان سے اقرار نہ کرے، کلمہ نہ پڑھے، زبان سے ایکسپٹ نہ کرے، زبان سے کہنے والی باتیں جو ایمان کے تعلق سے ان کی زبان سے نکلے نہ۔ اب اگر وہ مشکل پر بن گیا تو پھر اسلامی ریت رواج کے مطابق، سنت و شریعت کے مطابق اس کا کفن دفن نہیں ہوگا، جنازہ نہیں پڑے گی۔ یعنی جب تک انسان کلمہ نہ پڑھے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے پھر اس کا جو مرنے کے بعد اور جو بھی اس کا کفن دفن تدفین و تجہیز کا معاملہ ہوگا سنت کے مطابق نہیں کیا جائے گا۔ گرچہ قیامت میں اللہ کے نزدیک مسلمان ٹھہر کر کے وہ جنت جانے بات ہے، لیکن اگر کوئی دل سے ایکسپٹ کرتا ہے تو زبان سے کہنا بھی ضروری ہے۔ جب وہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب سب مسلمان کیا کریں گے؟ مسلمان ہو گئے، صحیح بات ہے نا؟ اب دل میں کون دل کھود کے دیکھتا ہے، اس کے دل میں کیا ہے نہیں معلوم، لیکن زبان سے اگر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسلام کے مخالف میں کوئی کام نہیں کر رہا ہے، دل میں بھلے کچھ ہو تو ظاہر میں ہم کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے مسلمان کے۔ اب پڑھتے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا نہیں، الہ معبود، الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں،
اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، دنیا میں چاہے کتنی بھی بڑی طاقت والا کیوں نہ ہو، سپر پاور کیوں نہ ہو، جیسے اس دنیا میں کچھ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، کوئی چاند کی عبادت کرتے ہیں، کوئی ستاروں کو پوجتے ہیں، کوئی پیڑ پودے نرے کے دعا رکھتے ہیں، جس کو جو سمجھ میں آتا ہے پوج لیا کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا ہم کسی کو نہ پوجیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صحیح بات ہے نا؟ کلمہ کا مفہوم محمد رسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ لی، مسلمان ہو گئے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلمان کو اپنا ایمان اور اسلام بچانے کے لیے ہر ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا جن کاموں کے لیے قرآن منع کرتا ہے۔ ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا جن کاموں سے بچنے کے لیے خدا کہہ رہا ہے۔ ہر ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا جن کاموں سے بچنے کے لیے حضور فرما رہے ہیں۔ ہر ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا جن کاموں سے بچنے کے لیے شریعت کہہ رہی ہے۔ یعنی کلمہ پڑھ لیا، خدا کو اپنا معبود مان لیا، اللہ کی عبادت کا اقرار کر لیا۔ اب دنیا میں خدا کے علاوہ کوئی بندہ کسی اور کی عبادت کرے گا وہ مسلمان رہے گا نہیں۔ ایک بندہ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اب اس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہی اگر سورج کو بھی خدا مانے مسلمان رہے گا؟ بولے ذرا، مسلمان رہے گا؟ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، دین مانتا ہے، جنت مانتا ہے، جہنم مانتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، سارے رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، ساری کتابوں پر ایمان کا، آسمانی کتاب خدا کی سب پہ ایمان رکھتا ہے، سب مانتا ہے، مگر پھر وہی بندہ کسی دوست کی عبادت کرتا ہے، مسلمان رہے گا؟ سب لوگ بولے نہیں رہے گا نا۔ اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب تم نے ایمان کو ایکسپٹ کر لیا تو ایمان کہہ رہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے شریعت جن جن کاموں سے منع کرتی ہے ہر کام سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ ایسے کتنے کام ہیں، میں قرآن کریم کی آیت آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں اور مفہوم سماعتوں کے حوالے کر دوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا کرنا ہے۔ ذرا کہتے ہیں سبحان اللہ، لکھا ہے کیا کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کو لگا کہ آپ دے رہے مسجد کے لیے، اللہ کریم ان کے پریوار کی پریشانی کو دور کروا دے، ان کی حاجتوں مرادوں کو پورا کروا دے۔ کہہ سبحان اللہ اور کہتے ہیں آمین۔ قرآن ہم نے پڑھی ہے تو سننے کا کیا مطلب؟ سنیے گا، یہ نہیں کہ یہاں سنے یہ چھوڑ کے چلے گئے۔ یاد رکھیے گا آخرت کی کامیابی، قبر و حشر میں اللہ کے عذاب سے نجات کا دار و مدار ایمان۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ ایک بندہ 70 سال اللہ کی عبادت کرے اور اگر بعد اللہ مرنے سے پہلے کافر ہو جائے تو جہنم سے بچ پائے گا؟ بولے ذرا، ادھر لے کے بچ پائے گا؟ نہیں۔ ایک بندہ 50 سال کفر کی حالت میں رہا مگر مرنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا، جہنمی کی جنتی، جس کا مطلب سمجھ گئے نا کہ جنت جانے کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر۔ کس پر ہے؟ بولے ذرا، کس پر ہے؟ ایمان۔ اب سنیے قرآن کریم 5 پارہ سورہ نساء رکوع 17 آیت 136، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان رکھ لو اللہ پر اور رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اتاری گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، والکتاب الذی انزل علی من قبل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی جو حضور سے پہلے اتاری گئی۔ شان نزول میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں، حضور کے بارگاہ میں چند لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، ساتھ میں حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان پر جو کتاب اتری تھی توریت ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے، کسی نبی کو نہیں مانیں گے، کسی کتاب کو نہیں مانیں گے۔ جب انہوں نے کہا نا اللہ نے قرآن کریم کا کتاب دی، نبی نے ان سے کہا ایسا نہیں ہوگا کہ تم اپنی من کی مان
من کے ماننے سے نہیں ہوگا. فرمان الہی کو مانو گے تو مسلمان ہوگے, شریعت کو مانو گے تو مسلمان ہوں گے. نبی نے کہا جیسے مجھ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو, قرآن ماننے کا دعویٰ کرتے ہو, ایسی تمام نبیوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا, تمام آسمانی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا. جب تک سارے نبی کو نہیں مانو گے, جب تک ساری کتابوں کو نہ مانو گے تو مسلمان نہیں ہوگے. ایک بندہ ساری کتابوں کو مانے, سارے رسولوں کو مانے, ہمارے نبی کو مانے, قرآن کو بھی مانے, مگر ایک نبی کو بھی اگر نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہوگا, مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کے لیے قرآن اور حدیث جو فرمان ایمان کے تعلق سے بیان فرمایا ہے, ایک مسلمان کو تمام باتوں پر ایمان رکھنا پڑے گا. ہم کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد ہمارے اعمال کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کا ایمان جاتا ہے. میں ایک آیت مقدسہ آپ کو سنا دوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بندہ کہاں کہاں ٹھوکریں کھاتا ہے. یاد رکھیے گا, دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ایمان پر ہے. قرآن کریم 4 پارہ سورہ آل عمران رکوع 5 آیت نمبر 139, اللہ رب العالمین کا ارشاد شان ہے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے غم نہ کھا, سستی نہ کر, تو ہی بلند رہے گا, تم ہی اعلیٰ رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ خدا خود فرماتا ہے کہ جو بندہ پختہ ایمان والا ہوتا ہے, جو ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے, رب فرماتا ہے کہ پھر تم جہاں بھی رہو گے خدا تم کو کامیابی عطا فرمائے گا. یہ قرآن اس لیے یارو ہمیں اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزارنا ہے, ایمان کے تقاضے کے مطابق دنیا میں عمل بھی کرنا ہے. ہم تو اپنے مفاد کے لیے ایمان کا سودا کرنے کے بعد تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں بہت لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے ایمان کو بیچ دیتا ہے. ہمیں بہت لوگ ایسے ملیں گے جو سیاست کے لیے ایمان کو گروی رکھ دیتا ہے. ہمیں بہت لوگ ملیں گے جو تجارت کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر دنیا میں کوئی بندہ آپ کو 5 لاکھ روپے دے, 10 لاکھ دے, 1 کروڑ دے دے اور بدلے میں کہے کہ تو اسلام چھوڑنا, کیا فیصلہ ہوگا؟ بولے جا سب کا بتا. اگر کوئی 1 کروڑ دے گا تو کیا آپ کافر ہو جائیں گے, ایمان چھوڑ دیں گے, اسلام چھوڑیں گے؟ بلند آواز سے بولے کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے تمام دولت سے بڑھ کر کے ایمان کی دولت ہے نا. 1 کروڑ بھی اگر کوئی دے, 1 کروڑ کا ساری دنیا بھی دے دے, تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ پھر ہم اپنے ایمان کو پیسے کے بدلے میں داؤ پہ, بولے تو داؤ پہ نہیں لگائیں گے. ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ پہاڑ کے چٹان سے بھی زیادہ اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے. یا تو آپ دوستی کریں, آپ میں محبت کریں, میں کرنے نہیں کرتا, یہ آپ کی مرضی ہے, مگر اتنا پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ دنیا میں رہیں, کسی بھی موقع سے آپ ایمان کا سودا نہ کریں, ایمان کا سودا نہ کریں. کسی کی دوستی کی وجہ سے ایمان کو داؤ پہ نہ لگائیں, کسی کی محبت کی وجہ سے ایمان کو داؤ پہ نہ لگائیں, 4 پیسوں کی وجہ سے ایمان کا سودا نہ کریں. یہ دوستی یہاں رہ جائے گی, یہ پیسہ یہاں رہ جائے گا, یہ مال یہاں رہ جائے گا, یہ تعلق یہی رہ جائیں گے. قیامت میں یہ دوستیاں پیسے کام نہیں آئیں گے. قیامت میں خالص کام آنے والی چیز کا نام ہے ایمان. اگر یہ ہے تو آخرت کی کامیابی ہے, اگر یہ نہیں تو آخرت میں کامیابی نہیں. مثلا ہم مسلمان ہیں, شراب پینا حرام ہے کہ حلال ہے؟ بولے ذرا, حرام ہے. اگر کوئی بندہ شراب کو حرام سمجھ کے پیتا تو گنہگار, بدکار ہے, پھانسی کے مولد, سزا کے مستحق ہے, بہت بڑا گنہگار ہے, گناہ عظیم کا مرتکب ہے. لیکن اگر وہ بندہ شراب کو حرام نہیں بلکہ حلال سمجھے, مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں, اس کا ایمان چلا گیا. جیسے ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم نے کہا اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں, اب کوئی مسلمانوں کے پتھر کی عبادت کرے گا, مسلمان نہیں رہے گا. اگر کوئی مسلمان ہو کر کے مٹی کو پوجے گا, مسلمان نہیں رہے گا. اگر کوئی مسلمان ہو کر کے پہاڑوں کو پوجے گا, مسلمان نہیں رہے گا. علماء فقہاء فرماتے ہیں ایک مسلمان کے لازم و ضروری ہے کہ ایمان کے تمام تقاضے کے مطابق زندگی گزار
مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ علماء فقہا فرماتے ہیں مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ شریعت مطہرہ نے جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، شریعت میں جن کی تعظیم حرام ہے، شریعت میں جن کی تعظیم کفر ہے، اگر کوئی مسلمان اس کی تعظیم کرے گا، پھر بندہ 1,00,000 بار بھی لکھے کہے گا مسلمان ہوں، وہ اللہ رسول کے نزدیک شریعت کے نزدیک مسلمان نہیں رہے گا۔ ایک بندہ کلمہ پڑھا، سنیے گا، ایک بندہ کلمہ پڑھا، اب ایک بندہ وہ جو مسلمان نہیں مر گیا اور مسلمان ہو کر کے اس کی جنازے کی نماز پڑھا، جو مسلمان نہیں اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ بندہ خود اسلام سے باہر چلا گیا۔ اب اسلام سے خارج ہو گیا نا، تو پھر اس کی بیوی اگر شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ٹوٹا، اب اس کو پھر سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، پھر نکاح دہرانا پڑے گا، اگر کسی پھر سے مرید ہے تو پھر سے بیعت کرنا پڑے گا۔ آپ ایسے کرتے کہ حلوہ ہے کیا کہ بس میں کلمہ پڑھ لیا، اب جو چاہوں لال پیلا ہرا سب کی میں تعظیم کروں؟ نہ، یہ آپ کی طبیعت ہو سکتی ہے، شریعت نہیں۔ شریعت کو جاننا چاہتے ہیں، میں آخری بات کروں، سنیے کس طرح سے جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں تھے، ایک جگہ سے خوشبو آئی بہت کھلی کھلی، نبی نے جبریل امین سے کہا جبریل خوشبو کیسی ہے؟ تو عرض کہ میرے آقا یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی قبر ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ نبی نے پوچھا تفسیر بتاؤ، تو جبریل امین نے کہا تفسیر ہے میرے آقا کہ فرعون کی بیٹی تھی، ان کی خادمہ جن کو مشاطہ کہا جاتا ہے وہ کنگھی کرنے والی تھی، ایک بار فرعون کی بیٹی کے سر پہ کنگھی کرتی تھی، کنگھی گر گئی تو اس نے کہا ماشاء اللہ، اس نے کہا سبحان اللہ، کنگھی اٹھائی، فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم نے کس کی تعریف کی؟ تو کہا اس کی جو میرا رب ہے۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ رب تو میرا باپ ہے، کہا نہیں، تیرا بھی رب، تیرے باپ کا بھی رب اور میرا بھی رب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اتنا ظالم بادشاہ تھا مگر بابا کے دو حق کہا میرا رب تیرا باپ نہیں، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر جان بچانے کی فکر ہوتی مسئلہ تو کچھ بھی کر سکتے تھے، مگر پیغام دیا ایمان کی بات آئے نا تو پھر انسان بابا کے دو حق کہتے، چاہے گلا کٹے جان چلے، ایک دن مرنا تو ہے، مگر اعلان یہ کہے بندہ الحمدللہ میں خدا کو مانتا ہوں، اس پہ ایمان رکھتا ہوں، میں مسلمان ہوں، جیوں گا تو مسلمان بن کر اور مروں گا تو مسلمان۔ یہ کیسی دوگلی پالیسی، یہ کس کے لیے بھائی؟ سلامت ہے کس کے لیے؟ مسجد کے لیے؟ اچھا تو یہ دوگلی پالیسی نہیں کہ سیاست چمکانے کے لیے، چار پیسوں کے لیے کسی کے گلے میں ہاتھ، کسی گلے والا، کہیں پر بھی کچھ بھی ٹھوک دینا اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ نو، بہت بڑی غلطی ہے، پچھتائے گا قیامت کے دن، معلوم پڑے گا ایمان کیسے چلا گیا۔ بہرحال فرعون کو پتا چلا تو اس خادمہ کو بلا کے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ کہ میرا رب اللہ ہے۔ جب اس طرف نہیں مانتی کا نہیں مانتا تو کہا ٹھیک ہے ایک کڑھائی تیار کرو، اس میں تیل ڈالو، خوب اس کو گرم کیا گیا، تیل کھولنے لگا تو فرعون نے کہا جو مجھ کو رب مانو ورنہ تم اور تمہارے اولاد سب جان سے جائیں گی۔ کہا کوئی فکر کی بات نہیں، تم سے جو ہو کرو، مگر میں خدا کو مانتا ہوں، رب میرا اللہ ہے، تو میرا رب نہیں ہے۔ تو اس کی گود ان کے جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، ایک ایک کر کے سارے بچوں کو کھول کے تیل میں ڈال دیا اور دیکھتے دیکھتے ان بچوں کا گوشت ختم کر دیا، تیل میں تیرنے لگی۔ ایک چھوٹا بچہ اس خادمہ کی گود میں تھا، ان لوگ سپاہی اس بچے کو اس خادمہ کے گود سے چھڑانے لگے تو عورت کے آنکھ سے آنسو نکل گیا۔ تو اس وقت اللہ نے اس بچے کو جو دودھ پیتا بچہ تھا، اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی، بچہ پکار کے اٹھا، اماں فکر نہ کرو، رو مت، دنیا کا عذاب ختم ہو جائے گا، آخرت کا عذاب باقی رہے گا، تم دل سے گلے لگا لو، بس تیل میں جانے کی بات تیری ہے، یہاں تیل میں ڈال کے خدا میں انعام عطا فرمائے گا۔ فرعون نے اس عورت کو ان کے بچوں کو کھول کے تیل میں ڈال دیا۔ عورت نے جاتے جاتے کہا تھا مجھ کو میرے بچوں کو جو ہڈیاں بچے کی، ہم جس کمرے میں جس حجرے میں رہتے ہیں، جس کٹھیا میں ہم رہتے ہیں، اسی میں ہمارے ہڈی کو دفن کر دینا، اسی میں ان تمام بچوں عورتوں کے ہڈیوں کو دفن کر دیا گیا تھا۔ نبی نے فرمایا یہ وہی ہڈی کی خوشبو ہے، وہ مسلمان عورت کی قبر کی خوشبو ہے کہ بندہ گزرے تو اس خوشبو سے معطر ہوتا ہے۔ یعنی ایمان پر جم کے تو دیکھو، تم جہاں ہوگے خدا تم کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایمان کا تقاضا ہے، کلمہ پڑھا ہے تو ڈٹے رہو،
چاہے زمانہ مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔